دم اور تعویذ کس حد تک جائز ہیں اور کب یہ شرک بنتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے ایک قاصد کو بلایا اور یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ یاد رکھو کسی اونٹ کی گردن میں کوئی ہار باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، کوئی ہار رہنے نہ دیا جائے بلکہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اصل میں مکہ کے اندر جانوروں کے گلے میں جو پٹے ہوتے تھے اور ہار ہوتے تھے نا، وہ بتوں کے نام کے ہوتے تھے کہ یہ فلاں کا ہے جانور، بھئی کیا ہے، اس کا دودھ نہیں لینا، یہ جانور ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو، اس پہ سواری نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لہٰذا اعلان کر دیا کہ کسی جانور کے گلے میں کوئی ہار بندھا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک تعویذ کی صورت میں ہوتا تھا، انہوں نے جو پٹے باندھے ہوتے تھے نا کہ وہاں سے لائے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ اور ساتھ ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک جھاڑ پھونک، یہ دم اور تعویذ گنڈے اور جتنے وہ کام کہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، یہ سب چیزیں شرک کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ نمبر 1، دم میں اگر مسنون طریقہ نہیں ہے اور مسنون کلمات نہیں ہیں تو پھر وہ دم شرکیہ دم ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف دم کے نام پہ یہ نہ سمجھے دم ہے نا، نہیں، جب تک اس میں کوئی بھی کلمہ ایسا شامل ہے جو شرک والا ہے وہ دم درست نہیں ہے، یا پھر ایسا کوئی طریقہ شامل ہے۔ مثال کے طور پر جی ہم دم کرواتے ہیں، بس انہوں نے کچھ نہیں، بال منگوائے تھے، انہوں نے کہا ایک کپڑا لے آئیں اپنے جسم کے ساتھ لگا کے، ٹھیک ہے، مرد کی بنیان لے کر آ جائیں، یہ شرکیہ طریقے ہیں، بالکل شرکیہ طریقے ہیں۔ ان کا کوئی وجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ملتا، نہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ملتا ہے۔ ایسا کوئی دم نہیں ہوتا تھا۔ دم کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ کا دم تھا، قرآن کا دم تھا، احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا دم تھا، اور بس، اس کے علاوہ نہیں۔ اب تو دم کے بھی کئی طریقے ہیں، سمجھ آ گئی میری بات کی؟ لہٰذا وہ طریقے سارے شرکیہ ہیں۔ دم صرف وہ درست ہوگا جو مسنون ہوگا، بس، جس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ لہٰذا بے شک یہ جھاڑ پھونک اس وقت ہوتا تھا نا، یہ جو جھاڑ پھونک ہے، یہ جو دم ہے، اور تعویذ، اب تعویذ میں بعض دفعہ گنتی ہوتی ہے اور بعض دفعہ قرآن ہوتا ہے، اور ہر وہ عمل جو کیا جاتا ہے کہ حلال کر لیں حرام کر لیں، محبت پیدا ہو جائے، اکثر اس کا تعلق جادو سے اور جنات سے ہوتا ہے، کیا یہ شرک کے اندر شامل ہے؟ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ہر وہ چیز بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، ایسا ہی ہے، اور ان کے جسم کے ساتھ لگائی جاتی ہے، ایسا کہتے ہیں مل لیں، لگا لیں، باندھ دی جاتی ہے، وہ جائز نہیں ہے بلکہ شرک اکبر ہے۔ ہر وہ دم جس کے اندر غیر مسنون اعمال ہیں، طریقے ہیں یا پھر الفاظ ہیں، وہ بھی شرک ہے۔ اچھا، اسے آگے چلتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اس نظریے سے قائم کی جائے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانا ہے، اکثر آپ کے پاس پرچیاں آتی ہیں، بھئی ایک ہی نظر میں محبوب آپ کا ہو جائے گا، آپ ایک کال کیجئے، تو یہ انہی میں شامل ہے، سمجھ آ گئی؟ لہٰذا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو بندہ جو چیز لٹکائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دے گا، جا بھائی اسی سے لے چل کے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید لوگوں سے کہا تم لوگ دیر تک زندہ رہو، یاد رکھنا، اعلان کر دینا کوئی شخص جو اپنی داڑھی کو گرا لگائے، ٹھیک ہے، بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بری ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک طریقہ تھا نیکی قائم کرنے کا، اپنے آپ کو مجاور بنانے کا، آج ہندوؤں میں اور سکھوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ داڑھی کو نا ادھر سے گرا لگاتے ہیں، دیکھا؟ ٹی وی دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا، ویسے نہ بولیں کوئی نہیں دیکھا، دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہ جو مجاور لوگ ہوتے ہیں نا جن کے بال بہت لمبے ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح گرا لگاتے ہیں، یعنی ایسا مجاور اور پیر بننا کہ اگر ایسا کرو گے تو تم نے دین محمد سے برات کا اعلان کر دیا۔ ایسی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے نا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں جی۔ کیا پہنچے ہوئے ہیں؟ کہاں پہنچے ہیں بھائی؟ زمین پہ ہی ہیں۔ تو اس کی ایک علامت بتائی کہ داڑھی کو گرا لگا لینا، لوگوں پہ ایسا رعب رکھنا، بھائی شادی نہیں کی ہم نے، غسل نہیں کرتے، غسل کی ضرورت پیش نہیں آتی، راتوں کو اٹھ کے مراقبے کرتے ہیں، ایسے ہی کنویں کے اندر لٹک جاتے ہیں الٹا، یہ مراقبہ، یہ چلہ ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا
شریعت کا انکاری ہے، وہ شریعت سے نکل گیا ہے۔ کیا جی پڑھائی کرتے ہیں قبرستان میں جا کے، وہ کون سی پڑھائی ہوتی ہے بھائی جو قبروں کے پاس ہوتی ہے؟ لہٰذا یہ تمام چیزیں شرک میں شامل ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے بیان کر رہے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ جب کوئی صحابی بیان کرے نا تو وہ موقوفاً حدیث ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں من قطع تمیمتاً، جس انسان نے کوئی تمیمہ کاٹا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا، کہ اگلے بندے کی اس نے اصلاح کی، اس کو سمجھایا، اس کا توکل مضبوط کیا اور اس کا تعویذ، اس کا داغا کاٹ دیا، کہ وہ یہ سمجھے جیسے اس نے ایک غلام لیا اور اس کو آزاد کیا۔ لہٰذا نہ صرف خود توحید پر قائم رہنا ضروری ہے، توحید کی دعوت دینا، شرک کی نفی کرتے رہنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو آگے پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اب کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ اولاد کے لیے انسان بڑا بڑا شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی لیے کہا مال اور اولاد ہی تو فتنہ ہے، آزمائش ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور ان کے شاگرد غیر قرآنی تعویذ یا قرآنی تعویذ دونوں کو ہی ممنوع قرار دیتے تھے، کیونکہ قرآن بھی لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ سارا قرآن لٹکا لیں گلے میں تو کیا ہوگا، اس سے برکت ہو جائے گی۔ شہد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، کھانے میں کہ لٹکانے میں؟ نہیں تو گلے میں لٹکا لے ہر بندہ۔ قرآن میں بھی شفا ہے، پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، لٹکانے میں نہیں۔ اور ویسے بھی قرآن کا تقدس مجروح ہو جاتا ہے اگر قرآن کو اس طرح لٹکایا جاتا ہے، اور پھر واش روم میں بھی جا رہے ہیں، حالت بھی حیض والی بھی ہو سکتی ہے، جنابت والی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تو ایک گستاخی ہے۔